السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 17 کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں. آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 17 کا آیت سے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کفار کو. یعنی کہ کفار کو تنبیہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جائے تو اس کے خلاف کسی کی مت سنو، بلکہ اس کی اطاعت کرو. پہلے اللہ کی اطاعت بطور تمہید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے، اب اطاعت کرنے کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہوں گی کیسے اطاعت کرنی ہے. تو جب تک تم نبی کی اطاعت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں اللہ کی اطاعت بھی صحیح طریقے سے کرنی معلوم نہیں ہوگی. سورت کے آغاز میں ہی اموال غنیمت کے متعلق اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول کا اعلان فرمایا تھا کہ اور اطاعت رسول کو ایمان کی شرط قرار دیا تھا، پھر درمیان میں اپنے انعامات کا ذکر فرمائے، اور اب پہلے کلام کو پھر اطاعت کی تلقین پر ختم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پر کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ تمہیں سنوا رہا ہے اس سے تم منہ نہ پھیرو. اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تم سن رہے ہو اس وقت اس سے منہ نہ پھیرو، بلکہ دوسرے اوقات میں بے شک پھیر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کے احکام قرآن و حدیث کی صورت میں سنتے ہو. اگر نہ سنا ہو یا علم نہ ہو تو عذر ہو سکتا ہے، مگر حکم سننے کے بعد اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہو گیا ہے. ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات معلوم ہو جائے تو اسے روح گردانی کریں اور اس سے بھاگ جائیں. جو شخص خود حکم سن کر بجا نہیں لاتا، اس تک حکم اگر کسی کے واسطے سے پہنچے گا تو وہ کیسے مانے گا؟ یعنی خود سن کر بھی اگر ایمان نہیں لاتا تو دوسرے کی بات وہ کس طرح سنے گا؟ پھر رب نے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اس سے مراد مشرکین، منافقین اور اہل کتاب ہے جو کانوں سے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلام سنتے ہیں، مگر اس طرح کہ وہ نہیں سنتے، کیونکہ نہ وہ دل سے سنتے ہیں اور نہ وہ قبول کرتے ہیں. ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہے. پھر میرے رب نے مزید فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں. دابتن کی جمع دواب ہے. الدباب جو ہے یہ دابتن کی جمع ہے. دبا یا دبو، یہ باب دوت سے ہے، دوربا یضربو، زمین پر چلنا. وہاں سے یہ لفظ بنا الدواب، اس میں مشتق ہے. انسان کو الدواب میں اس لیے شمار کیا کہ ہر جاندار کو دابہ کہہ لیتے تھے. کون؟ جو کتاب اللغت والے ہیں، وہ جو کتب اللغت والے ہیں وہ ہر جاندار کو دابہ کہہ لیتے تھے. اور دابتن زمین کا ہر جاندار، خواہ سمجھ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. یعنی کفار اور منافقین جو کان سے اچھی بات نہ سنیں، زبان سے اچھی بات نہ نکالیں اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر ہیں. کیونکہ جانور تو اپنی فطری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ اس غرض کو بھی پورا نہیں کرتے. یہاں پہلے بہرے ہونے کا ذکر ہے، پھر گونگے ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ حق سن کر بھی اس کی تائید اور تبلیغ نہیں کرتے. یعنی کہ پہلے کانوں سے سنتے ہیں، پھر اس کو اپنی زبان سے لوگوں تک نہیں پہنچاتے. پھر بے عقل ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ بعض بہرے اور گونگے عقل سے
حق کو سمجھتے اور اسے قبول کر لیتے ہیں، مگر یہ لوگ تینوں چیزوں سے خالی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکمل کی کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اگر ان کے دل میں خیر یعنی حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سننے کو نافع بنا کر ایمان اور عمل کی توفیق دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو استعمال کیا لفظ لَأَسْمَعَهُمْ، انہیں ضرور سنوا دیتا سے مراد وہ سنانا ہے جو دل سے ہو اور فائدہ مند ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو لفظ استعمال کیا لَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا سے مراد محض کانوں سے سنوانا ہے، یعنی کہ پہلا سنوانا کیا ہے کہ ان کو دل سے سنوا دیتا، کہ دلوں میں اتار دیتا بات کو، اور دوسرا سنوانا کیا ہے کہ وہ محض ان کو کانوں سے سنوا دیتا، یعنی اگر انہیں اسی حال میں کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے سنواتا تو یقیناً وہ منہ پھیر کر چل دیتے۔ یعنی ان لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کر کے اپنے اندر سے وہ طاقت ہی ختم کر ڈالی کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان اور راہ راست کی راہ ہدایت کی پیروی کرنے کا بیج بو ہی نہیں سکتا، ان کے دلوں کے اندر ہدایت اتر ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہدایت کا پھل کیسے کھائیں گے؟ جب یہ ہدایت کا بیج ہی نہیں بوئیں گے تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، خبردار رہو کہ ان کے برے اعمال ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئے ہیں۔ پھر اپنے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ یہ جو لفظ ہے استجیبوا، یہ لفظ در حقیقت اجابہ یجیبو سے ہے، جس کے معنی ہے قبول کرنا، اور استجیبو یعنی کہ یہ باب استفعال استجابہ یستجیبو سے ہے، جس میں عموماً طلب ہوتی ہے۔ یہاں طلب کا معنی نہیں ہو سکتا، لہٰذا سین اور تا کے اضافے سے معنی میں زیادتی مراد ہے، یعنی کہ زیادتی کی جا رہی ہے، یعنی کہ کام میں زیادتی، یعنی کہ اس میں بڑھایا جانا، اس لیے خوشی سے قبول کرو ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر خوشی سے لبیک کہنا تم پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ فوراً قبول کرو، دیر نہ کرو۔ ابھی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ نماز پوری کر کے آئے تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انہوں نے کہا آئندہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا، یعنی جیسے ہی نبی تمہیں پکارے تو فوراً ہی اس کی بات سن کر اس کی بات پر لبیک کہو اور اس پر اور اس پر فوراً ہی عمل کرو۔ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس سے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے اسلام اور ایمان اور بعض نے قرآن، لیکن اکثر نے اس سے مراد جہاد دیا ہے یحییکم، کیونکہ جہاد دنیا اور آخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، خصوصاً اس لیے کہ شروع صورت سے یہی بات چلی آ رہی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ سے مراد بھی جہاد کی ترغیب ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب تمہیں عینہ یعنی کہ ہیلے سے سود کی ایک قسم، یہ جو ہے وہ سود کی قسم تھی عینہ، وہ کیا تھی کہ یہ ہیلے سے سود کھایا کرتے تھے کہ ساتھ بیع کرو یعنی کہ تجارت کرو اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کاشتکاری پر خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی بڑی ذلت مسلط کرے گا جسے دور نہیں کرے گا، حتیٰ کہ تم اپنے دین
جہاد کی طرف لوٹ آؤ۔ جب تک مسلمان جہاد کی طرف واپس لوٹ نہ آئیں اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی دنیا کے اندر سرخرو نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، ان کو دنیا میں پست کر دیتا ہے، ان کا روب دنیا سے ختم کر دیتا ہے۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھی؟ پچھلی آیت کا سوری تھا، وہ رہ گیا تھا پیچھے سے، یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا کہ جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ آیت کے معنی بھی ابن عباس کے نزدیک یہی ہے کہ اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے تو پھر ان میں کبھی بھی ہدایت نہیں اتر سکتی ہے۔ جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہ نکل سکے تو بعد میں جانے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدق کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق دی اور قرآن میں ان کا ذکر خیر فرمایا۔ ادروائز کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس ہدایت اور اطاعت کا وقت ہی نہیں دیتا، موقع ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ یہ یقینی حقیقت ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فتنة میں تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس لیے عظیم فتنہ ترجمہ کیا جائے گا، عظیم فتنہ، بہت عظیم فتنہ، بہت بڑا فتنہ۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پر امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کریں، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں آیت میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، مطلب یہ ہے اس میں کہ اللہ اور مکمل طور پر ان کی حکم کو پورا کرو، اور اس میں اس کے اندر کوئی کاہلی اور سستی نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کاہلی اور سستی کے سبب تمہارا دل اس ہدایت سے ہٹ جائے، اور دوسرے نیک لوگوں کے عمل میں سستی اختیار کرنے سے گناہگار بالکل ہی عمل چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو انسان جب سستی اختیار کرتا ہے نیکی کرنے میں تو انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں تو وہ سستی کرتے کرتے نماز کی قضا کا وقت نہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم فوراً ہی صدقہ خیرات نہ کریں تو ہمارے سوچتے سوچتے ہمارے دلوں میں شیطان ہمیں مفلسی کا ڈر ڈال دیتا ہے، اور پھر آخر کار ہم اس صدقے سے محروم ہو جاتے ہیں، اس نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں مکی زندگی میں مسلمانوں کی قلت یعنی تعداد، سختی اور خوف کا، پھر مدینہ میں ان کا اپنا گھر، امن اور سکون اور راحت و آرام ملنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے،
تو اس نے تمہیں جگہ دی، یعنی مدینہ میں جگہ دی، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، تمہیں مال غنیمت عطا کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی، اور وہ مال غنیمت پہلی قوموں پر، امتوں پر حلال ہرگز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اس سے وہ تمام ذمہ داریاں اور وہ تمام معاہدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ یا بندوں سے کیے گئے ہوں، صلح، جنگ اور نکاح وغیرہ، یہ بھی امانت ہے۔ اس میں شامل ہیں ایک دوسرے کے ذاتی راز بھی امانت ہیں۔ حاطب بن ابی نے فتح مکہ سے پہلے ایک عورت کو خط دے کر مکہ بھیجا تھا، جس میں اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے سے آگاہ کیا تھا، اور اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تھی کیونکہ وہ امانت تھی۔ سورہ ممتحنہ کے شروع میں اس کی تفصیل موجود ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم ہی کوئی خطبہ دیا، مگر اس میں فرمایا، اس کی ترجمہ کیا ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں۔ عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت امانت میں خیانت بھی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ عام طور پر انہی کے لیے آدمی خیانت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو بخل میں بھی ڈال دیتا ہے، بزدل بھی بنا دیتا ہے، جہالت پہ بھی ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہم بچوں کی لڑائی پر بڑے لڑ جھگڑتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں جب اولاد اور بچے جو ہے، جب جب بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے یا وہ صحیح رستے پر نہیں چلتے تو وہ غم کا باعث بنتے ہیں۔ سم ٹائمز ان کے برے رویے، سم ٹائمز ان کی بری تربیت، سم ٹائمز ان کا اگنور کرنا، آپ کی ضرورتوں کو پوری نہ کرنا، ہر طرح سے ان کا وہ غم کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دیتا ہے یا مال اور اولاد کو کی ایسی محبت کو جس سے خیانت اور احکام الہی اور نافرمانی لازم آتی ہے۔ اس ناجائز محبت پر غالب آنے کا طریقہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بڑا اجر محفوظ ہے۔